بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے ناظرین، یہ واقعہ ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کی جنتی انگوٹھی کا۔ یہود آج بھی اس انگوٹھی کو تلاش کر رہے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام کی جنتی انگوٹھی کی اصل حقیقت کیا ہے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے ہاتھ سے ایک چالاک شیطان جن نے کیسے چرائی؟ یہ سب کچھ اس ویڈیو میں بتائیں گے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی جنتی انگوٹھی کا یہ واقعہ مذہبی کتب نے یوں بیان کیا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام ایک جنگجو تھے۔ انہوں نے کسی بحری جزیرے میں ایک بادشاہ کے بارے میں سنا جو بہت طاقتور ہے، تو حضرت سلیمان علیہ السلام اپنی فوج، جس میں انسان جنات شامل تھے، ان سب فوج کے ساتھ وہاں پہنچے۔ جنگ کے دوران اس بادشاہ کو شکست ہوئی، وہ مارا گیا اور باقی سب قید ہو گئے۔ ان میں سے ایک لڑکی بھی تھی جو بہت خوبصورت تھی، اور یہ لڑکی اس بادشاہ کی بیٹی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسے اپنے لیے منتخب فرمایا اور اپنی تمام ازواج پر اسے فوقیت دیتے تھے۔ ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام اس کے پاس پہنچے تو وہ کہنے لگی کہ مجھے میرے والد اور ان کی بادشاہت اور ہونے والے واقعات یاد آ رہے ہیں، اور میں بہت غمگین ہوں۔ اگر آپ مناسب سمجھیں تو اپنے جنات کو حکم دیں کہ وہ میرے والد کی صورت کا ایک مجسمہ بنائیں۔ میں اپنے گھر میں اسے رکھوں گی اور صبح و شام انہیں دیکھوں گی، اسی طرح میرا غم دور ہو جائے گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے مجسمہ بنوایا۔ اس عورت نے اس مجسمے کو کپڑے پہنائے اور بالکل اپنے والد کی شکل اور لباس کے مطابق کر لیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اس کے گھر سے نکلے تو وہ ہر روز صبح و شام اپنی باندیوں کے ساتھ اس مجسمے کو سجدہ کرتی، اسے خوشبو لگاتی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اس بات کا علم نہ ہو سکا۔ اسی طرح 40 دن گزر گئے۔ یہ بات محل سے نکل کر لوگوں تک پہنچ گئی، اور حضرت آصف بن برقیہ کو بھی اس کا معلوم ہو گیا۔ آصف بن برقیہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے دوست تھے، فوراً حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس آئے اور کہا، اے اللہ کے نبی، میں چاہتا ہوں کہ آج آپ کی اجازت سے لوگوں کو انبیاء کے حالات سناؤں اور اپنے علم کے مطابق ان کی مدح و ثنا کروں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے لوگوں کو جمع ہونے کا حکم دیا۔ آصف نے تمام انبیاء اکرام کا ذکر کیا اور ان کی مدح و ثنا کی، ان پر اللہ کے انعامات کا ذکر کیا۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر آیا تو اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی نوجوانی اور بچپن کا ذکر کیا، جبکہ نوجوانی سے آگے کا ذکر نہیں کیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ناراض ہو گئے اور بعد میں انہیں بلوایا اور پوچھا کہ اے آصف، تم نے تمام انبیاء کے حالات و واقعات کا ذکر کیا اور ان کا ہر زمانہ بیان کیا، اور میری باری پر تم نے میری کم عمری کے واقعات، ان کی فضیلت بیان کی، اور باقی احوال پر تم چپ رہے، یعنی میری جوانی کے واقعات اور نبوت کے احوال۔ ایسی کیا بات ہے جو میری عمر کے حصے میں مجھ سے سرزد ہوئی؟ اس نے کہا، یہ وہ ہے کہ آپ کے گھر میں 40 دن سے غیر اللہ کی عبادت ہو رہی ہے، اور محض آپ کی بیوی کی خواہش پر۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے حیرت سے پوچھا، میرے گھر میں؟ انہوں نے کہا، ہاں، آپ کے گھر میں۔ آپ نے فرمایا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب میں سمجھا کہ تم نے میری نبوت کے احوال اس خبر کی وجہ سے بیان نہیں کیا۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے گھر آئے اور اس بت کو توڑ دیا، عورت اور اس کے ساتھ شریک لوگوں کی خوب خبر لی، پھر اس نے صاف کپڑے پہنے اور تنہائی میں چلے گئے، مٹی پر بیٹھ کر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے لگے، زمین پر گر کر رونے لگے اور عاجزی کے ساتھ توبہ استغفار کرتے رہے۔ آل اولاد کے گھر میں غیر اللہ کی عبادت ہوتی رہی، اور تیرے غیر کی عبادت میرے گھر اور اہل خانہ میں گھس آئے۔ آپ بار بار اسی طرح کہتے رہے، حتیٰ کہ شام ہو گئی تو گھر لوٹے۔ آپ کی ایک باندی تھی جس کا نام امینہ تھا،
آپ کا معمول تھا کہ جب آپ بیت الخلا جاتے یا اپنی ازواج کے ہاں مصروف ہوتے تو آپ اپنی انگوٹھی کو امینہ کے پاس رکھوا دیتے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس جو انگوٹھی تھی اس پر اللہ کا نام لکھا ہوا تھا اور اپنی انگوٹھی کو پاک حالت میں چھوتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے بادشاہت کا راز اس انگوٹھی میں پوشیدہ رکھا تھا۔ ویب کہتے ہیں ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام وضو کے ارادے سے تشریف لائے تو اپنی انگوٹھی اپنی خادمہ امینہ کے پاس رکھوا دی، اور سکر نامی جن آیا اور آپ سے پہلے وضو خانے میں داخل ہو گیا۔ آپ قضائے حاجت کے لیے تشریف لے گئے اور شیطان آپ کی شکل و صورت بنا کر باہر نکل آیا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی شکلن میں کوئی فرق محسوس نہ ہوتا۔ سکر نامی جن نے کہا امینہ میری انگوٹھی لاؤ۔ امینہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام سمجھ کر ان کی انگوٹھی، وہ شیطان جن انگوٹھی کو لے کر حضرت سلیمان علیہ السلام کے تخت پر جا بیٹھا، اور جن اس شیطان سکر کے تابع ہو گئے۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام اپنی حاجت سے فارغ ہو کر باہر آئے اور آپ نے کہا امینہ میری انگوٹھی لاؤ، اس نے کہا آپ کون؟ آپ نے فرمایا میں سلیمان بن داؤد ہوں۔ اس وقت آپ کی حالت بدلی ہوئی تھی اور رونق غیب تھی۔ امینہ بولی تم جھوٹ بولتے ہو، سلیمان اپنی انگوٹھی لے جا چکے ہیں اور اپنے تخت پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنی جان کے خوف سے بغیر جوتی اور ٹوپی کے وہاں سے نکل پڑے۔ آپ راستے پر بنے ایک گھر کے پاس گزرے۔ اس وقت بھوک پیاس گرمی نے آپ کا برا حال کر رکھا تھا۔ آپ نے اس گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا، ایک عورت نکلی، اس نے پوچھا کیا ضرورت ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا ایک گھڑی مہمان، آپ دیکھ رہی ہیں کہ گرمی کی شدت سے میرا کیا حال ہے، میرے پاؤں جل رہے ہیں۔ اس وقت انہوں نے کہا اس وقت میرا شوہر گھر نہیں ہے، میں کسی غیر محرم کو اپنے گھر میں نہیں بٹھا سکتی۔ باغ میں چلے جاؤ، اس میں پانی اور پھل موجود ہیں، پھل کھاؤ اور ٹھنڈک حاصل کرو۔ جب میرا شوہر آئے گا تو میں آپ کی مہمانی کی اجازت لوں گی، اگر اجازت دی تو ٹھیک ہے، نہیں دی تو تم اللہ کا دیا ہوا رزق تو کھا چکے ہوں گے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام باغ میں داخل ہوئے اور نہا کر آپ سو گئے۔ وہاں مکھیاں آپ علیہ السلام کو تنگ کرنے لگی۔ اچانک ایک کالا سانپ آیا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس آ کر مکھیاں بھگانے لگا۔ اتنے میں عورت کا شوہر آ گیا اور عورت نے اس مہمان کے بارے میں بتایا اور ان کے پیچھے باغ میں آیا تو سانپ اور اس کے کام کو دیکھا تو اپنی بیوی کو بلا کر اسے بھی یہ تماشا دکھایا اور بولا یہ حیرت انگیز منظر دیکھو۔ اس نے بھی دیکھا۔ پھر ان دونوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بیدار کیا اور کہا کہ تجھ سے عاجز ہو جائیں، اور یہ میری بیٹی، اس کا نکاح آپ سے کرنا چاہتا ہوں۔ وہ لڑکی اپنے زمانے کی خوبصورت ترین عورتوں میں سے تھی، آپ نے اس سے شادی کر لی۔ ان کے ہاں 3 دن قیام کیا، ان سے فرمایا کہ میں معیشت کی طلب کرنا چاہتا ہوں تاکہ اپنی بیوی کے لیے کچھ کما سکوں۔ یہ کہہ کر آپ شکاریوں کے پاس تشریف لے گئے اور ان سے کہا کہ تمہیں کسی مدد کی ضرورت ہے جس کی محنت سے تھوڑا بہت حصہ مجھے بھی دے دیں۔ انہوں نے کہا آج کل ہمارا شکار بند ہے اور کوئی بچت نہیں ہے جو تمہیں دے سکیں۔ آپ دوسرے کے پاس آئے اور ان سے بھی یہی کہا تو انہوں نے رضامندی ظاہر کی اور کہا خوشی کے ساتھ آئیے۔ آپ ان کے پاس ٹھہر گئے۔ انہی دنوں لوگوں نے اس جعلی سلیمان کی حکومت اور اس کے افعال کو برا سمجھنا شروع کر دیا۔ جب اس جن نے دیکھا کہ لوگ متنفر ہو رہے ہیں تو یہ انگوٹھی سمیت بھاگ گیا اور انگوٹھی دریا میں پھینک دی۔ روایت میں آتا ہے 40 دن انگوٹھی اس شیطان کے پاس رہی۔ مروی ہے وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی کرسی پر بیٹھا تو اس کے قریب سارے جن جمع ہو گئے، وہ ہر چیز کا مالک بن بیٹھا مگر آپ کی عورتوں پر مسلط نہ ہو سکا، اور اسی حالت میں 40 دن گزر گئے تو آصف نے کہا اے بنی اسرائیل کی قوم کہ تم داؤد کے بیٹے کے لیے سیدھے کام دیکھتے ہو جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں۔ لوگوں نے کہا
تو آصف اس شیطان کے پیچھے لگے تو وہ وہاں سے بھاگ گیا اور انگوٹھی دریا میں پھینک دی۔ ایک بام مچھلی نے اسے نگل لیا اور انگوٹھی کی روشنی میں اس کا پیٹ روشن ہو گیا اور وہ پانی کے بہاؤ میں چل پڑی اور ان مچھیروں شکاریوں کے جال میں داخل ہو گئی جن کے ساتھ حضرت سلیمان علیہ السلام تھے۔ جب شام کو مچھلیوں کی تقسیم ہوئی تو یہ بام مچھلی بھی نکل آئی تو مچھیروں نے یہ مچھلی حضرت سلیمان علیہ السلام کے حصے میں ڈال دی۔ یہ اسے گھر لے آئے اور مچھلی پکانے کا حکم دیا۔ جب آپ کی بیوی نے اس کا پیٹ چاک کیا تو اس میں سے ایک انگوٹھی نکل آئی اور اس کی روشنی سے گھر روشن ہو گیا۔ اس نے فوراً حضرت سلیمان علیہ السلام کو بلایا اور انہیں انگوٹھی دکھائی۔ آپ نے وہ انگوٹھی پہنی اور سجدے میں گر گئے اور کہا، اے میرے خدایا، تیرے اس قدیم امتحان پر تیری حمد و ستائش ہے اور آل داؤد سے اچھے برتاؤ پر حمد ہے۔ میرے خدا، تو نے آل داؤد کی ابتدا نعمتوں سے کی اور انہیں کتاب اور نبوت عطا کی، تیرا شکر ہے۔ اے خدا، تیری نعمتیں ظاہر ہو گئیں، چھپتی نہیں اور ان کا شمار نہیں۔ اے خدا، اپنی نعمتیں مجھ پر تمام کر دے، جو کچھ ہوا اسے معاف فرما اور مجھے ایسی سلطنت عطا فرما کہ میرے بعد کسی اور کو ایسی نہ ملے اور میری خطاؤں پر مجھے رسوا نہیں کیا، تیرا شکر ہے۔ یہ واقعہ قرآن کریم کی ایک آیت میں ہے۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام سے بادشاہت چھینی تھی تو اس نے ان کے گھر والوں کو وہاں سے اٹھا دیا تھا اور اسے مملکت کے وسط میں پہنچا دیا تھا، اور سلیمان علیہ السلام اس انگوٹھی کو ابھی تک پہن نہ سکے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی بادشاہت لوٹا دی تھی۔